अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। इफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में मेरा सलाम व आदाब भी है। इंसान को अक्ल और दानाई का जो लुब्बे लुबाब मिला है, खुदा की वाहिद वो नेमत जिसकी बुनियाद पर इंसान लफ्ज़ की गहराई में जाकर उसकी कुदरत और उसकी अलूहियत का बाकायदा तौर पर वो राज जान लेता है जिसका कोई सानी नहीं हो सकता। इसी एतबार से इल्म वो गहराई से गहराई तय दर तय चलती चली जाती है और इंसान को राज़े कायनात से आशना करती है। इसी एतबार से देखें तो इकबाल की शायरी के यहाँ हमें उसके असलूब के पस मंज़र पर यही चीज़ मिलती है जो इकबाल ने उस अलूहियत को, उस इलाही राज़ों को जानकर अपनी शायरी का असलूब में उसको हिस्सादार ठहराया और इसी की बुनियाद पर इकबाल के हम वो फ़लसफ़ा खुदी और कलाम खुदा के वो अक्स हमें तरतीब के साथ दर्जा बदर्जा मिलते हैं। इसी बात का बगौर मुताला करें तो हम पिछले चंद अयाम से इकबाल और बाइबल के नाम से मुख्तलिफ उन्वानात पर इस बात का इजहार करते हैं कि इकबाल ने अपने असलूब में, अपने कलाम में जो शायरी के रूप में किया है उसमें कलाम खुदा की अक्कासी हमें वाज़ेह और दो टोक मिलती है। तो आज हमारा इकबाल और बाइबल के हवाले से पार्ट 4 उस पे बात करेंगे और आज हमारे मौजू के अंदर बुनियादी दो वाक़यात हैं। पहला वाक़या जब मसीह खुदावंद या हज़रत मसीह वो बपतिस्मा की लेते हैं या वो रस्म अदा करते हैं तो आसमां से आवाज़ आती है, ये मेरा बेटा अल महबूब। एक इस वाक़े को देखेंगे, इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत और जानदार अंदाज में इसको बयान करने की कोशिश की है। और दूसरा वाक़या हमारा वो सलीबी मंजर का है जहाँ पे 7 सलीबी कलमात अदा किए जाते हैं। उसके पस मंज़र पर देखें और इकबाल की शायरी के दरमियान उस ताल्लुक़ को देखें तो हमें एक उम्दा तौर पर एक नसीहती और उस ईमानी अक्कासी भी चीज़ को मिलती है जो इकबाल ने इसको बारहा और उम्दा अंदाज में बयान किया है। ये उसका उतार चढ़ाव देखें, उसकी अक्कासी देखें तो हमें वाज़ेह तौर पे मिलती है और इसको हम क्या करते हैं, उसकी शायरी के असलूब की रोशनी में आज जानने की कोशिश भी करते हैं। पहला हम देखें, हमारे जो जितने भी ये मौज़ूआत हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही किताब बाले जिब्रील, उसी में से अभी ले रहे हैं। अभी बकिया जो किताबें वो बाकी पड़ी हुई हैं। इकबाल की बाले जिब्रील किताब का मुताला करें तो आज के मौजू के हवाले से उसका पहला जो मंजर मिलता है वो है आसमान से जो आवाज़ आती है, ये तू मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। बामुताबिक कलाम खुदा के इसको अगर देखें तो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत से बाकायदा तौर पर ये मंजर, ये वाक़या और ये ईमान की अक्कासी और रूह की फरावानी हमें मिलती है। तो हमें इसको देखें तो इकबाल का यहाँ पे इस बात को कोट करना एक बजा मिलता है। अब उनको देखें, जब यूहन्ना से वो बपतिस्मा ले दे, इस्तबाद वाला मामला होता है तो आसमान से रूह कुदस कबूतर की मान उतरता है और आसमान खुल जाता है, आवाज़ आती है। वो आवाज़, ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। अब इस वाक़े को देखते तो इकबाल कैसे बयान करते हैं, अफलाक से आता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। इफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अब यहाँ पे देखें जो शेर के अंदर अल्फाज हैं उस सारे मंजर को एक खूबसूरत पैराई में लेकर मेरे और आपके ईमान की अक्कासी और कलाम खुदा की वो जानबदारी और मुतहरक चीज़ जो ईमान, अकीदे और रूह की फरावानी वो मिलती है। इफलाक फलक की जमा, मुराद आसमान के वो जो आसमान का खुलना मुराद वो चीज़ है। नाल यानी वो शोर शराबा जो गिरदो नवा के अंदर फैला हुआ था, हम एक मुंतज़िर हैं
اس کے جو مسیح خداوند کے روپ میں آ چکا ہے، اب اس کا انتظار، اس کی عکاسی، وہ پردہ داری، وہ سب کچھ کیا ہے یہاں پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ اور حجاب کیا، وہ پردے کے معنی میں کہ وہ جو پردہ تھا جس کے لوگ انتظار میں تھے، وہ پردہ ہٹا دیا گیا اور لوگوں کو دکھا دیا آواز سے، آسمان سے وہ آواز آنے کی صورت میں اور روح القدس کا کبوتر کی صورت میں آنے کا، دونوں اندازوں میں کیا کہ وہ پردہ حجاب اٹھا دیا، وہ راز اٹھ گیا ہے۔ خطاب بھی کیا، خطاب بولنے کے اور وہ اٹھنے کے معنوں میں دونوں انداز میں ہمیں کیا کیا مل گیا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، وہ جو رونا دھونا تھا، وہ چیز کرنی تھی، وہ ساری ہمیں کیا ملتی ہے اسی انداز میں۔ اور یہ چیز واضح طور پہ آ گئی کہ مسیح خداوند کی وہ آسمان سے آنے کا انداز ہمیں بخوبی طور پر ملتا ہے۔ تو اب آ جاتے دوسرے واقعہ کی طرف، وہ ہے صلیبی منظر کا۔ اب صلیبی منظر میں کیا آتا ہے، وہ جو ہمیں 7 صلیبی کلمات ملتی ہیں، مسیح خداوند کا وہ صلیب اٹھا کے جانا، راستے میں عورتوں کو تسلی دینا اور مختلف مقامات پر ان کو تسلی دیتے ہوئے وہ کھوپڑی کے مقام پر جاتے ہیں، اور جب صلیب پر چڑھایا جاتا ہے وہ 7 صلیبی کلمات ہمیں ملتے ہیں۔ اب ان کو ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 صلیبی کلمات کون کون سے ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کرتا ہوں بمطابق مقدس یوحنا کے لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے یہ ترتیب کے ساتھ منظر وہاں شروع ہوتا اور ہمیں وہاں سے باقاعدہ طور پر ملتا ہے، جو روح کی فراوانی اور ایمان کی عکاسی کے طور پر بھی۔ عزیز ناظرین گرامی اور معزز ناظرین و سامعین، اس بات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ہی جاندار اور متحرک ہے۔ ان 7 صلیبی کلمات کا تذکرہ تو پہلا کلمہ ملتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یعنی معافی کا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ دوسرا محبت کا کلمہ ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ تیسرے کلمے پہ ہے تو جسمانی دکھ ہے، یعنی میں پیاسا ہوں۔ اس بات کو بھی دیکھیں تو ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک وہ راز کائنات اور باپ اور بیٹے کی محبت، اور وہی محبت وہ ایمان کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ چوتھا کلمہ نجات کا ملتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی مسیح خداوند کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی صلیب پر لٹکایا جاتا ہے، وہ ایک کو بشارت دیتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، نجات کا کلمہ۔ 5واں کلمہ احساس تنہائی، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ تب اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک چیز اور اس کی فراوانی اور یہ پوری سراپا نگاری ہے جو زندگی کی شروع سے لے کر آخر تک ملتی ہے۔ 6واں کلمہ یعنی تمام ہوا، جب وہ پیاسا سرکہ پیا جاتا ہے تو وہ سر جھکاتے ہیں اور کفارے کا وہ کلمہ سمجھا جاتا ہے، اور آخر میں کیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ 7واں کلمہ۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ وہ ابتدائی ازل یعنی باغ عدن سے لے کر اب تک ان ساری چیزوں کا ان 7 کلمات میں سمو دیا ہے، ان کو ترتیب دے دی، اس کی آرگنائزیشن وہ کر دی ہے۔ یہ ہے ریسیونگ ویلیوشن کی وہ مثالیں جو آرگنائزیشن کر کے ایک کریکٹرزم کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیں اقبال نے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں بال جبریل میں لکھا ہے، تو اس کی 29ویں غالباً غزل اور 51 صفحہ نمبر میں لکھتے ہیں، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آگوش سحاب آئی، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اس سرارے کتاب آخر۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو الفاظ خلوت پوشیدگی کے معنی میں کہ وہ جو ساری جو باتیں پوشیدہ تھیں وہ منظر یہاں پر گئی۔ خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، یعنی صلیب کا وہ منظر، ان 7 کلمات کا وہ کہنا، وہ کر کے دکھانا، باپ کی محبت میں جان کی قربانی دے دینا، کہ وہ گثسمنی باغ میں کہتے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ وہ تیری مرضی کہتی، وہ خلوت کی وہ پوشیدگی والی ساری باتیں کہتی، صلیب پر وہ منظر یہاں پر ہائی لائٹ ساری ہو گئی تھی۔ خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، جلوہ ظاہر ہونا، عیاں ہونا ہے۔ اور آگے چلے تو چھٹنے کو، ختم ہونے کو، یعنی وہ تمام دوری کیا تھی وہ ختم ہونے کو ہے۔
وہ ساری جو دوریاں تھیں، ساری جو کمزوری تھی، اب ختم ہو کر انسان اور خدا اور باپ اور بیٹے کی محبت میں وہ سارے عیاں ہو چلے جاتے ہیں۔ بجلی آسمان سے دیکھتے ہیں، ہیکل کا پردہ پھٹتا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی جان دیتے ہیں، اور آگوش یعنی گود، میں باپ کے پاس واپس، وہ والی مثال، صحاب وہ بادل کا گرجنا، ابر بادل، تو سیل پانی کا بہو، کہ وہ سارے کا سارا بہو پانی کی طرح کیا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ واپسی باغ عدن میں، جو باغ عدن سے نکالا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے، عورت کے ذریعے نکالا یا عورت کی وجہ سے نکالا، اور عورت کے وسیلے سے واپس، یعنی وہ مقدسہ مریم کا وہ فرشتے کے سوا پیغام میں ہاں کرنا ہے، یعنی وہ تمام ہوا کہ جو باپ نے مجھے ٹارگٹ دیا تھا، منصوبہ تھی، آج وہ مکمل ہو چکا ہے۔ سحاب بادل، سیل پانی، یعنی وہ بہاؤ تھا، وہ پانی تھا، وہ سب کیا گرد و غبار آلودگی وہ ختم ہوگی اور ایک راستہ ہموار ہو گیا۔ کلندر خدا کے بندے کی بات، اسرار کتاب یعنی کتاب کا راز، وہ جو کتاب مقدس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھو، اقبال نے بڑے ہی کیا کہ ضبط بہت مشکل، ضبط یعنی وہ ضبط کرنا، برداشت کرنا، یہ پانی کی طرح ایک بہاؤ کے اندر چلتا چلا گیا، اور مسیح خدا کا جو چھٹا کلمہ تمام ہوا، اور پھر سے باپ کے ہاتھوں اپنی جان دی اور کہا کہ اب باغ عدن کا راستہ ہموار ہو گیا۔ یہ وہ خلوت کی گھڑی گزر گئی، اب جلوت کی گھڑی آ گئی تھی۔ تو یہ تھا انداز بیاں اقبال کا، اور اقبال کے اس اسلوب کے اندر ہمیں یہ جا بجا تشبیہات و استعارات اور راز کائنات اور بائبل مقدس کی اصطلاحات ملتی ہیں، جو چھٹنے، آگوش محبت اور جلوت گری کے روپ میں ملتی ہیں۔ ہم نے آج ان دونوں واقعات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جانا ہے۔ ہم نے اس بات کو دیکھا بھی ہے کہ اقبال کے ہاں یہ چیز بڑی ہی عمدہ اور جا بجا اور بامانی و متحرک طور پہ ملتی ہے۔ ہمیں اس بات سے جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کے لیے دعا گو کہ خدا قدوس کی پاک ذات آپ کو اپنی پناہ حفاظت میں رکھے، اور اس کے وسیلے سے سمجھنے اور ایمان میں مضبوطی عطا کرے۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔